اے اپنے سرمایے پر پھولنے والے سرمایہ داروں، اے غریبوں کو حقارت سے دیکھنے والے مالداروں، اے ظلم کے کوڑے مظلوموں کی پشتوں پر برسانے والے حکمرانوں، اے چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں، اے مال کے بلبوتے پر بے قصوروں کو جیل کی کوٹھڑیوں میں بند کروانے والوں، اے مال کے بلبوتے پر مظلوموں کے خلاف FIR پھڑوانے والوں، پرچے کٹوانے والوں، اے مال کے بلبوتے پر کمزوروں کو ظالم غندوں کے ہاتھوں پٹوانے والوں، دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والوں، اس مردود اور بے تکی کرسی کی خاطر، دنیا کی حکومت کی خاطر اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرنے والوں، موت کو مت بھولو، موت تمہارا پیچھا کیے چلی آ رہی ہے۔ ایک بار پھر وہی آیتیں سنو جو سیدنا ہارون الرشید جو ایک پرہیزگار خلیفہ تھے انہوں نے پڑھی تھی۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، بلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ پہلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ سے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل کام آنا ہے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑیے فانی، گئے سب چھوڑیے فانی، اگر نادان دانا ہے عزیزہ یاد کر جس دن کہ ملک الموت آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ اس دنیا میں آ کر ہم سخت امتحان میں پڑ گئے، ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا، مگر شاید ہم سمجھ کچھ اور بیٹھے، ہمارا انداز زندگی یہی بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ گویا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے علوم و فنون کی ڈگریاں پانا اور صرف دنیاوی ترقیاں حاصل کیے جانا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، دل کے کانوں سے سنو، پارہ 18واں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔
ترجمہ کنزول ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا یعنی لوٹ کر آنا نہیں؟ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مجھے انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یقیناً اللہ الرحمن جل جلالہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس انسان نے اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کی اور بروز شمار بصورت خطا کار گناہوں کا انبار لے کر اپنے پاک پروردگار عز و جل کے دربار میں پیش ہو گیا، تو دنیا کی بے شمار دولت بھی اسے اپنے رب جبار و قہار کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکے گی، نہیں بچا سکے گی، نہیں بچا سکے گی۔ دنیاوی علوم و فنون، کارخانے، اسلحہ، دنیاوی سوچ، منصب، وزارتیں، حکومتیں، صدارتیں، دنیاوی آسائشیں، شہرتیں، قوتیں، دنیاوی عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکیں گی، ہاں نہیں کر سکیں گی۔ اے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ایک دوسرے مظلوموں، اے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر مظلوموں پر ظلم کی آندھیاں چلانے والوں،